بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، میں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کروں گا، ترجمہ پیش کروں گا اور آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک قرآن مجید میں شرک سے اللہ تعالیٰ کی ذات کس قدر نفرت فرماتی ہے، کس قدر منع کیا گیا ہے شرک سے۔ پہلے کتاب الہی اور اس کے بعد ہمارے معصومین علیہ السلام، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ان کا فرمودات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہمارے حالات حاضرہ کے موجودہ وقت کے صف اول کے معروف منقبت گزار نوحہ خاں، وہ اس مشرک کے بارے میں ایک تو خود بھی کر رہے ہیں شرک، اور دوسرا اس مشرک سے جس سے قرآن مجید نفرت کر رہا ہے، جس سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنا دشمن جسے کہتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار صف اول کا معروف نوحہ خاں منقبت گزار کیسے اس کے متعلق کہتا ہے۔ پہلے آئیے میں بتاتا ہوں کہ مشرک سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے نفرت فرماتی ہے۔ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے 72 نمبر آیت میں، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو، جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کلام الہی کی سختی آپ دیکھ رہے ہیں شرک کے بارے میں، مگر سورہ نساء ارشاد پروردگار ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ فرمایا خدا اس جرم کو معاف نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے سوا جو گناہ چاہے معاف کر دے۔ تو مومنین کرام، خداوند عالم اپنی پاک کتاب لا ریب کتاب میں تو مشرک کے بارے میں، شرک کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، مگر ایک معروف ہمارے منقبت گزار نوحہ خاں، وہ اس شرک کے بارے میں، شرک کرنے والے سے اظہار محبت کیسے کر رہے ہیں، کیسے ذو معنی گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے بات سنیں پھر بات۔ ایک نصیری کا ایک وفا کا خدا، ایک نصیری کا ایک وفا کا خدا، دو خداؤں کا ایک ہی گھر ہے۔ اے منافق میں نصیری کو برا کیسے کہوں، اے منافق میں نصیری کو برا کیسے کہوں، میرے دل میں بھی نصیری کا خدا رہتا ہے۔ جی مومنین کرام، نہج البلاغہ جو کہ ایک مکتب تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، جس پہ ہر شیعہ کو فخر ہے، ایسی میرے مولا نے جو اس میں وصیتیں فرمائی ہیں۔ اب سنیے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، وصیت نمبر 23، جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو شہادت سے کچھ پہلے آپ نے بطور وصیت ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا۔ اب یہاں دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، شہادت کے قریب ہیں، وصیت کیا کریں؟ اللہ کا شریک نہ بنانا۔ یہ تو آپ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام امیر المومنین کی وصیت سن رہے تھے، لیکن اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب عرض کی گئی آپ کی خدمت میں کہ مولا وہ کیا ہے کہ جس کے بغیر معرفت کافی نہیں، تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثل نہیں، کوئی شے نہیں جو اس سے ملتی جلتی کوئی شے نہیں ہے، اس کا مثل کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سمیع و بصیر ہے۔ اور میر حسن میر صاحب کہہ رہے ہیں دو خداؤں کا اور ذو معنی گفتگو کر کے وہ مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں کا مجمع، وہ داد دے رہا ہے، اور شیعہ منبر پر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مجیدہ اور پورا قرآن مجید
جو اہل بیت کی شان بھی بیان کرتا ہے اور اللہ کی توحید کا انکار کرنے والا جو اللہ کا دشمن ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ تو کیسے جب مجمع داد دے گا ہزاروں کا تو یہ سبب بنتا ہے مکتب تشیع کی، نہ صرف توہین کا سبب بنتا ہے۔ غیر مکتب اور غیر مسلک کے لوگ عدالت میں، پاکستان میں جا کے عدالت میں یہ کہیں گے کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں؟ یہ جو تمہارا پڑھنے والا اور سننے والا جس طرح سماعت کر رہے ہیں، جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے؟ اگر ہم کہیں یہ ہے تو پھر کیا ہمیں اقلیت قرار دیا جائے گا؟ تو جب اقلیت قرار دیا جائے گا تو ہم غیر مسلم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ، آپ کے فرمودات، آپ کی وصیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ واضح ہو جائے مکتب تشیع میں، فقہ جعفریہ میں توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، امامت کیا ہے۔ یہ حق کا مکتب ہے۔ ہمارے مجمع کو، ہمارے سننے والے کو بیدار ہو کے سننا پڑے گا۔ بانیان مجالس اور عوام الناس سے اپیل کروں گا کہ جب کوئی ہمارا شاعر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو اس کے الفاظ، اس کی شاعری پر غور کریں، فضائل اہل بیت کی داد دیں۔ اہل بیت فرشتوں سے افضل ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام، مگر جب توحید کی ذو معنی گفتگو کی جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، خدا بھی ہے اور وہ دو خدا ہیں، دو خداؤں کا ایک گھر ہے، نصیری کو میں کیسے برا سمجھوں، وہ دشمن خدا ہے، میرے ممبر پر، ہمارے ممبر پر توہین اہل بیت کر رہا ہے، اہل بیت کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور ہمارا مجمع، ہمارے لوگ اس کو داد دیں گے۔ جب پڑھنے والا اگر کہے کہ فلاں ہندو کی قبر پہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں یہ شعر لکھا ہوا تھا، اور مجمع آگے سے داد دے، بعد میں پتہ چلے ہندو کو تو جلایا جاتا ہے، اس نے کہا عیسیٰ قبر سے بھی اٹھ کے جو میں نے مصرع کہا ہے وہ داد دیں گے، پتہ چلا عیسیٰ تو دفن ہی نہیں ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کو تو پردہ غیبت میں آسمان میں پہ اٹھا لیا گیا تھا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے ممبر پر جو ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل کو بیان کرنا ہے، ان کی سیرت کو بیان کرنا ہے، مگر جس سے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نفرت کریں ہمیں اس سے نفرت کرنی ہے، جس سے محبت کریں ہمیں اس سے محبت کرنی ہے۔ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نصیری سے محبت کی ہے، نصیری کے بارے میں ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نرم گوشہ رکھتے تھے تو ہمیں نرم گوشہ رکھنا ہے۔ اگر ایسی گفتگو جو ذو معنی ہو، جس سے مطلب خدا بھی نکلتا ہو، جس سے مطلب بندہ بھی نکلتا ہو، تو ایسی گفتگو سے بھی اجتناب کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔